رمضان کا یہ بیان سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی، تو اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور رمضان کی تیاری کریں۔ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، اپنے اللہ سے صلح کر لو۔ بولو سب رمضان شریف کے روزے رکھو گے نا انشاءاللہ؟ یاد رکھیے، تراویح پوری پڑھیے، رمضان شریف میں روزے رکھیے، عبادت کیجئے۔ رمضان شریف کی پہلی رات آتی نا، پہلی رات، رمضان شریف کی پہلی رات، تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو پیار سے دیکھتا ہے، اور جس پر رحمت کی نظر اس دن پڑ جاتی ہے اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ روزہ مت چھوڑنا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، المعجم الاوسط میں یہ حدیث ہے کہ جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرتا ہے اللہ اس کی 1 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی رمضان شریف میں اس لیے گناہ سے بچو۔ اس رمضان شریف میں گیم نہیں کھیلنا، فلمیں نہیں دیکھنا، گانے نہیں سننا۔ آج کل تو لوگ افطار کے وقت بھی واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کچھ پاگلوں نے ایسے چینل شروع کر دیے کہ وہ چینل سحری کے وقت بھی چالو رہتے ہیں، افطار کے وقت بھی چالو رہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھئی، چینل تم چلاؤ، جو ہے وہ اس میں دن بھر تقریریں کرو، سحری افطار میں لوگوں کو رونے دھونے دو، عبادت کرنے دو، اللہ سے جڑنے دو۔ اور پھر ان چینلوں کے اوپر عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور رمضان ٹرانسمیشن چلتا رہتا ہے۔ وہ کیسے بے غیرت مولوی ہے جو عورتوں کے ساتھ افطار کے وقت بے پردہ بیٹھتے ہیں؟ کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھتے۔ غور تو فرمائے، کوئی دین دھرم ہے؟ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے تم دین سکھاؤ گے؟ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا کیا ہے؟ امام ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی عورت کے ساتھ اکیلے بیٹھنا چاہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں نہیں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ کہا اگر عورت نیک اور مرد نیک ہو؟ تو آقا فرماتے ہیں عورت اگر مریم جیسی نیک ہو اور مرد یحییٰ جیسا نیک ہو اور دونوں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھیں تو بھی میں ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کون مریم ہے؟ سنگھار کر کے بے پردہ منہ کھول کر۔ پہلی بات کوئی شریف عورت اس طرح آئے گی؟ اب یہ عورتیں ہمیں دین سکھائیں گی، چینلوں پہ آ کے عورتیں دین سکھائیں گی، اور تمہیں بھی غیرت نہیں آتی افطار کے وقت روزے کی حالت میں عورتوں سے دین سیکھتے بیٹھے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا میرے بھائی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی قرآن پڑھنے کی آواز بلند ہو گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ، امی جان عائشہ زور سے قرآن پڑھ رہی تھی، آواز گھر کے باہر جا رہی تھی۔ آقا نے میں عائشہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، زور سے قرآن نہ پڑھا کرو۔ سارے مومنین کی ماں، ان کو روک دیا کہ زور سے قرآن نہ پڑھو۔ یہ دین ہے، یہ دین کی پوترتا ہے، یہ دین کا تقدس ہے، سب پامال کیا۔ یہ افطار اور سحری کا وقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سحری اور افطار میں اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا؟ روزی مانگو میں تمہیں روزی دوں گا۔ مغفرت مانگنے والا؟ مغفرت مانگے گا مغفرت دوں گا۔ ہے کوئی مجھ سے نعمتیں مانگنے والا؟ میرے بندے مانگ، میں وعدہ کرتا ہوں تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، کیونکہ یہ رمضان ہے، سحری اور افطار کا وقت ہے، مجھ سے جو مانگا جائے گا میں عطا کروں گا۔ سال بھر لوگوں کے دروازوں پہ دستک دینے والوں، اللہ کی رحمتیں تمہارے دروازے دل پہ دستک دیتی ہے۔ مان کیا مانگتا ہے؟ اس وقت تو نہیں مانگتے، پھل کاٹتے رہتے، ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے، بھنکس بازی کرتے رہتے، واٹس ایپ پہ لگے رہتے، فیس بک۔ میرے بھائی رمضان شریف کا فائدہ اٹھا لو۔ آقا فرماتے ہیں جس کو رمضان شریف ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جس کو ماں باپ ملے اور وہ جنتی نہ بن جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ محفل میں درود پڑھا، محفل میں ذکر رسول کیا جائے اور حضور پہ درود نہ پڑھا جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ حضور نے جمعہ کے وقت خطبے کے لیے جاتے ہوئے ممبر پر سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے یہ دعائیں کی تھی، اور آپ کی دعا پہ جبریل نے آمین کہا تھا۔ اس لیے رمضان شریف میں کوشش کرو روزے رکھنے کی۔ جو ایک روزہ چھوڑ دے رمضان شریف کا، صرف ایک روزہ، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، ایک رمضان شریف کے روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے روزہ رکھو۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا ہم کام کرتے ہیں، بیمار ہے، یہ وہ۔ یاد رکھنا روزے سے کبھی بیماری نہیں بڑھتی، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ آج کی جو جدید تحقیق تو آتی رہے گی، لیکن جدید تحقیق کیا کہہ رہی ہے پتہ ہے؟ جدید تحقیق کہہ رہی ہے
जितना भूखे रहोगे उतना सेहतमंद रहोगे। ये जो फास्टिंग वास्टिंग के जो चक्कर सब डॉक्टर लोग बयान कर रहे हैं, ये आज बयान कर रहे हैं, मेरे नबी ने 1450 साल पहले बयान किया। एक मर्तबा ऐसा हुआ, मेरी अम्मी की हाथ की हड्डी टूट गई, तो मैं अम्मी को ऑपरेशन करवाना था, तो मैं गया। तो मालेगांव में एक डॉक्टर है, जैन डॉक्टर, वहाँ ऑपरेशन था अम्मी का। तो मैं गया तो लोगों ने बताया कि ये जो है वो फुना है। तो उसने अपने केबिन में बुलाया, तो केबिन में बुला करके बिठाया। तो उसने कहा, अपने जो उसका दवाखाने में जो बंदा था उसको बुला के कहा कि पानी लाओ, चाय लाओ सर के लिए। तो मैंने कहा कि हम पानी नहीं पिएंगे, चाय भी नहीं पिएंगे। तो कहा क्यों? तो मुझे ऐसा लगा कि ये जैन है, अगर मैं इसको नहीं बताऊंगा तो ये कहीं बदगुमान न हो जाए, तो इस्लाम से बदजन न हो जाए कि यार देखो ये मुसलमान लोग हमारी चाय भी नहीं पीते। तो मैंने कहा मैं चाय इसलिए नहीं पीऊँगा, मैं रोज़े से हूँ। तो उसने कहा क्या रमज़ान आ गया आप लोगों का? कहा नहीं, रमज़ान नहीं आया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हमारे नबी हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखते हैं। तो हम लोग भी रोज़ा रखते हैं, हर महीना हम लोग रोज़ा रखते हैं रमज़ान शरीफ के अलावा। ये हमारे नबी की सुन्नत है और इसकी बड़ी फजीलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो रोज़े रखता है 3 रोज़े, तो उसको पूरा महीना रोज़ा रखने का सवाब मिलता है। यानी अगर जो महीने में 3 रोज़े रख ले, 13, 14, 15, इसको अय्याम बीस कहते हैं। तो अगर 3 रोज़े रख ले तो पूरा महीना वो रोज़ेदार शुमार होगा। तो इस तरह हम लोग जो है वो 3 रोज़े रखकर पूरा महीना सवाब कमाने की लालच में रोज़ा रख लेते हैं। उसने कहा सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप मुझे अभी बता रहे हैं, लेकिन हमारे इल्म और नॉलेज के मुताबिक अगर महीने में कोई 3 दिन इस तरीके से 12 घंटा भूखा रह जाए ना, तो उसको ज़िंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका पेट जो है उसको राहत मिलेगी। वो बहुत लंबी चौड़ी उसने समझाने की कोशिश की, फिर उसका सीना बलगम से पाक हो, वो बहुत उसने मुझे देर तक समझाया। मैंने कहा ये सब तो अपनी जगह है, हम इसलिए नहीं रखते, हम सिर्फ इसलिए रखते हैं हम नफ़ा व नुकसान के सौदागर नहीं हैं। महबूब ने कह दिया बस हमने करना है, हमारा मिजाज है, हम मसलके इश्क वाले हैं, हम सौदागर सवाब के भी नहीं हैं और हम सौदागर नफ़ा व नुकसान के भी नहीं हैं। याद रखिए। तो बहरहाल उस वक्त उसने मुझे बताया, तो मैंने कई लोगों को बताया कि देखो गैर मुस्लिम लोग भी रोज़े के कायल हो रहे हैं, बल्कि अब तो बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई भी रमज़ान शरीफ के बहाने वो रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं ताकि फास्टिंग का फ़ायदा उनको भी मिल जाए। लेकिन एक बात आपको बताऊं, हम साइंसी फ़ायदा हासिल करने के लिए रोज़ा नहीं रखते, हम तो यार की रज़ा के लिए रखते हैं। और मेरा अल्लाह फरमाता है, आय हाय क्या बात कही मेरे अल्लाह ने। अल्लाह फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ, यानी हर नेकी का सवाब होगा और रोज़े की अजर क्या है? ज़ात इलाही का दीदार होगा। इसीलिए आका फरमाते हैं रोज़ेदार को 2 खुशी है, 2 खुशी क्या? एक इफ्तार के वक्त और लिकाए रहमान के वक्त, यानी अल्लाह का दीदार नसीब होगा रोज़ादारों को। अल्लाह जन्नत में रोज़ादारों से बेहिसाब मिलेगा, बेहिसाब उनको अपना दीदार, और बेहिजाब अल्लाह उनको अपना दीदार अता फरमाएगा, बेहिजाब बेपर्दा। सोचो तो सही, जब उसका नबी इतना खूबसूरत है तो इतने खूबसूरत नबी को बनाने वाला खुदा के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। जब उसका यूसुफ इतना खूबसूरत है तो यूसुफ को बनाने वाले खुदा के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। क्या मजा आएगा जब अपने अल्लाह का जन्नत में दीदार करेंगे। लेकिन कौन करेगा? जो जन्नत में जाएगा। जो जन्नत में जाएगा ही नहीं उसका क्या हाल होगा। इसलिए तौबा कीजिए, तौबा के दरवाजे खुले हुए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह को मनाइए, अल्लाह को राज़ी कीजिए, अल्लाह से सुलह कीजिए। देखो अगर आखिरत की तैयारी करोगे तो भी दुनिया से जाना है, नहीं करोगे तो भी दुनिया से जाना है। अल्लाह नाराज़ रहेगा, हड्डियाँ भी कब्र में पिघल जाएगी, कीड़े खा लेंगे, सांप बिच्छू डसेंगे और क़यामत तक जो वो सांप बिच्छू डसते रहेंगे। और अगर अल्लाह को राज़ी कर लिया कफन भी मैला नहीं होगा इंशाअल्लाह। कफन भी मैं अल्लाह को राज़ी कर लो, रोज़े रखो, फ़राइज़ वाजिबात पर अमल करो, आज से पहले जो हुआ उससे तौबा कर लो। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सब तौबा करते हैं सब मिलके।
زندگی بدلیں گے انشاءاللہ. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ابھی سے نماز شروع کرنا ہے. کل سے نہیں، آج سے. آج سے نہیں، ابھی سے. اور ابھی سے کیا؟ جب انیس المشائخ کا خطاب ہوگا اس کے بعد دعا ہوگی تو جن کی عشاء باقی ہے وہ پہلے گھر جا کے عشاء پڑھیں گے اور سنی سے العقیدہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز شروع کریں گے. فجر سے عشاء بھی پڑھو، فجر بھی پڑھو. اللہ سے دعا کرو، اللہ پاک آنے کی نیت کرنا میرا کام ہے، اپنے کرم سے بلانا تیرے کرم پر ہے. دیکھو وہ ضرور بلائے گا. نیت کرو، سچی نیت کرو. اگر سچی نیت کر کے فجر میں سو گے نا، کتنے بھی تھکے رہو گے، آدھے گھنٹے بعد بھی تمہاری آنکھ کھلے گی. جب ٹرین پکڑنے کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے تو نماز کو جانے کے لیے آنکھ کیوں نہیں کھل سکتی؟ بس بات اتنی ہے، ٹرین کی اہمیت دل میں ہے کہ ٹرینیاں چھوٹ نہ جائے تو آنکھ کھل جاتی ہے، تو نماز چھوٹ نہ جائے تو بھی آنکھ کھلے گی. جب انسان ایگزام دینا ہوتا ہے نا تو ایگزام دینے والے بچوں کو نیند نہیں آتی. جب ایگزام کے لیے دنیا کی کامیابی کے لیے اٹھ سکتے ہو تو آخرت کی کامیابی کے لیے بھی تو اٹھ سکتے ہیں نا. جس دن نماز کی اہمیت پتہ چل گئی اس دن انشاءاللہ ہمیں کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم خود اٹھیں گے. آئیے سب مل کر سادات کرام، علماء کرام، ہمارے انس میاں صاحب کی بلا اور بھی سادات علماء موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان سب کی موجودگی میں ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. پڑھیے استغفر اللہ، دل سے پڑھیں اس کی طرح بنی اسرائیل کے جو شخص نے ندامت کے ساتھ توبہ کی اس کی طرح پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ نے توبہ کی، حضور کے قول کے مطابق ہمارا ایمان ہے، جو توبہ کر کے کلمہ پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اب آپ کے سب کے گناہ معاف ہو گئے، آپ نئی زندگی کا آغاز کریں. کون کون اللہ کی رضا کے لیے وعدہ کرتا ہے آج سے نماز پڑھوں گا؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا اللہ کو بتائیں، اس کے فرشتوں کو بتائیں. سبحان اللہ. اٹھائیں تھوڑی دیر اٹھا کے رکھیں. یہ بزرگوں کو، علماء کو، اللہ والوں کو گواہ بنائیں. ماشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا، سب کو نمازی بنا دے. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا، سب کو نمازی بنا دے. السلام